ریکارڈنگ آن کر لیں. جی قاری صاحب آن ہے. السلام علیکم. کسی کے پاس بھی تمام بک طلبہ و ہے طالبات تو کوئی اپنا شیئر کر سکتا ہے؟ کریں تو انشاءاللہ میں بھی آپ سے سماعت کرتا ہوں. ایل ایم ایس پہ یہ سیمیسٹر جی 4 سے نا محترمہ شو نہیں طالبات، ہو رہا حضرت تجوید کا. تو جس کے پاس بھی یہ بک ہے پلیز گروپ میں بھیج دے. قاری صاحب نے گروپ میں سینڈ کی ہوئی ہے یہ بک. اگر آپ دوبارہ بھیج دیں ان کے پاس، اس میں بھی انہوں نے گروپ بعد میں جوائن کیا ہو. آپ کتاب انہیں جی ذرا دوبارہ بھیج دیں. جی انشاءاللہ میں بھیج دوں. ابھی جی کوئی طالبہ ابھی واٹس ایپ اپنا آن کرے اور اس سے کتاب ذرا ریسینڈ کر دے. قاری صاحب وہ گروپ تو بند ہے، مطلب اس گروپ پہ میسج نہیں کر سکتے، تو پھر وہ دوسرے اچھا گروپ ہے بند اس ہے میں. بند ہے. جی جو آپ نے چلے بنایا میں تھا گروپ میں اس پہ بھیج دوں بھیجیں. گا انشاءاللہ، میں بھیج دوں گا. جو آپ نے میں گروپ بھیج دوں گا. بنایا تھا ابھی میں وہ اس بھیج کو دیں، اس کر پہ نہیں بھیج دیں. سکتا، ورنہ یہ میرے پاس سے زوم بند ہو جائے گا کیونکہ آج میں نے موبائل میں اس کو آن کیا ہوا ہے. اچھا مسلسل و طالبات، کل ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ اصل ثانی، وہ کیا تھا؟ لسان. تو اب یہ ہے کہ تمام طالبات جو ہے باری باری سبق سنائیں گی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد طلبہ سنائیں گے. تو چلیے صالحہ نور، آپ ایک ایک طالبہ کا نام بول دیجائیں اور ایک مخرج کا نام پوچھیں ان سے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ سنائیں گی. جی استاد محترم، یہ جو بک شو ہو رہی ہے اس کو یہاں پہ ختم کر دوں؟ نہیں بک کو آپ جاری رہنے دیں، کوئی بات نہیں، سامنے رکھیں. ابھی جی گاڑی کی گاڑی کی چابی دکھا. ہاں جی ہاں. اچھا بریرہ، آپ بتائیں لسان میں کتنے مخرج ہیں، مخارج؟ جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے بولا کہ لسان میں کتنے مخارج ہیں، مخارج کتنے ہیں لسان میں؟ حافظ لسان؟ نہیں نہیں، میں نے پوچھا کتنے ہیں، ٹوٹل کتنے مخارج ہیں اس میں؟ اس میں یاد نہیں ہے، ایک منٹ. چلیں بسم آپ بتا دیں. 10 بسم آپ بتا دیں. نہیں 10 نہیں. 10 جی 10 مخارج ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسمہ، اس میں حروف کتنے ہیں؟ 18. جی ٹھیک ہے.
وجیہہ آپ بتائیں کہ قاف کا مخرج کیا ہے؟ وجیہہ سمرہ سعید آپ بتائیں قاف کا مخرج کیا ہے؟ ایکچولی میں نے کل کا لیکچر فرسٹ ہی تھا تو مجھے ابھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے. میں انشاءاللہ اب آج والا ذرا اور سے لوں گی پھر انشاءاللہ جواب. ٹھیک ہے. بریرہ آپ بتائیں. جی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تعلق اس سے قاف ادا ہوتا ہے. جی صحیح. معروح آپ بتائیں کاف کا کیا مخرج ہے؟ معروح وعلیکم. سوری میں پہلے کلاس میں لی تھی, میں کسی مصروفیت کی وجہ سے میں نے ابھی جوائن کیا ہے, تو آپ کسی اور سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. عارفہ العروج آپ اچھا بتائیں. بچوں جن کو نہیں آ رہا نا تو کوئی بات نہیں, آپ نے ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں. یہ پیج سارے پیج بھی سامنے کر دے, کوئی بات نہیں. اگر زبان کسی کو نہیں آ رہا پیج سامنے کر دوں, وہ دیکھ کے جی سنا سامنے لیں. ہی کر سر. نیکسٹ پیج پہ چلیں شاباش جی, چلیں. کوئی بات نہیں, دیکھ کے بھی سنا دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے, ان کو ریوائز ریویژن ہو جائے گی. بسمہ آپ بتا دیں کاف کا مخرج. لحاظ یہ ہے کاف کا مخرج پوچھا نا آپ نے. کاف کا, جی جو باریک کاف ہے اس کا پوچھا میں نے. اس کا ہے کہ لحاظ کے متصل منہ کی جانب جو ہے وہ منہ کے قریب سے یہاں سے جو ہے وہ کاف ادا ہوتا ہے. زبان کا اوپر کا تعلق بھی اس میں شامل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. وجیہہ آپ بتائیں طرف اللسان کسے کہتے ہیں؟ جی زبان کا کنارہ. جی ٹھیک.
السلام علیکم. بس دقیقہ دقیقہ فقط. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب وعلیکم بہت السلام بڑا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اصل میں سفر میں تھا تو اس لیے میں نے جو نا آج دوسرے لنک سے جوائن کروایا اور ایک طالبہ کی ذمہ داری لگائی. تو میں نے کہا کلاس ڈسٹرب نہیں ہو, ہم آج بھی جو ہے وہ پڑھ لیں, اگرچہ سفر میں دشواری تو ہوتی ہے. اچھا جی, آپ ساری بات سے سن رہی تھیں تو ریوائز ہو گیا. اب سنوں میں آپ سے. مبین عبد الغفور, مبین عبد الغفور, بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا آپ ریوائز کیا؟ جی ریوائز کیا بیٹا آپ نے؟ جی کیسے؟ بیٹا قاف کا مخرج کیا ہے؟ دو نقطوں والے قاف. زبان کی جڑ اور لحاظ سے متصل کا تعلق, یعنی جو ہمارا اوپر کا تعلق ہوتا ہے نا, اس کے درمیان کے حصہ اس سے کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ جو انداز ہے نا آپ کا سننے کا, یہ فہمی انداز ہے فہم کا, ٹھیک ہے, آپ کو ماشاء اللہ سمجھ آئی ہے اس کی. تو جب آپ نے قاعدہ سنانا ہے نا, وہ ایگزیکٹ بالکل اس طرح سنانا ہے جس طرح وہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح لکھا ہوا اگر وہ اس یاد آپ کریں گی نا, تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو بعد میں یاد بھی رہے گا نا, ایز اے اصول کے, ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گئی ہے ماشاء اللہ, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ہے نا ساتھ آپ نے یہ بھی اس کو بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کیا کریں, جس طرح لکھا ہوا قاعدہ بالکل وہ اس طرح آپ یاد کریں. وجیہ سمری, بیٹا آپ نے ریوائز کیا؟ سن لو. جی سر, جی سن. اچھا اچھا بیٹا آپ مجھے نا سنائیے, واد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کا مخرج کی کروٹ ہے جب اوپر والی 5 تاروں کی جڑوں سے لگے, خواہ وہ دائیں طرف لگے یا بائیں طرف, تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. اس سے بعد اچھا والے ٹھیک ہے. مخرج چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بیٹا اس کا نیکسٹ پیج کریں. یہ والا سارے ہے بیٹے اس سے آگے. جی 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 یہ والا نیکسٹ. اچھا بیٹا یہ دیکھیں, میں آپ کو کل نا ایک زبان لکھ کے نا اس پہ سرکل بنا کے آپ کو سمجھا رہا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں, آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے فرنٹ اسکرین پہ, آپ دیکھیں مخارج کا نقشہ. تو یہ فہم کے لیے, سمجھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے کیا ہے؟ یاد کرنے کے لیے وہی ہے جو ایک ترتیب کے ساتھ اساتذہ کرام نے, مشائخ نے اس کی ہر مخرج کی تعریف تشکیل دے دی ہے. تو ہر مخرج کی جو تعریف بنا دی گئی ہے نا, تو وہ بڑی محنت سے بنائی گئی ہوتی ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے بس پکڑ کے لکھ دی ہو, کافی سوچ بچار کے بعد ہر لفظ کا, ٹھیک ہے, اس میں خیال رکھا جاتا ہے. تو جو تعریف ایک لکھ دی گئی ہے نا, اس کو آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس تعریف کو آپ نے یاد کرنا ہے. تو جس نے سمجھنا ہے, فہم حاصل کرنا ہے, وہ اس نقشے کو دیکھنا. اب یہاں پر دیکھیے, یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سوری جی اچھا یہ دیکھیے, یہ زبان کے حصے ہیں. یہ حافہ لسان ہے جو میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا. یہ طرف اللسان ہے جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, کنارہ. یہ رأس اللسان ہے جس کو اردو میں نوک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے سارے دانت ہے. یہ اب دیکھیں یہ زبان کا حصہ
طرف اللسان کہاں ٹچ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں، تو رباعی کے ساتھ ٹچ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انیاب کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کواسر کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ظواہر کے ساتھ تو ٹچ نہیں ہو سکتا نا، کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں پاسبل نہیں ہو نہیں سکتا ہے، شیخ، ظواہر کے نہیں ہو ساتھ سکتا. حافہ ہی ٹچ ہوگا. تو یہ فہم حاصل کرنے کے لیے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نقشہ کیا ہے سمجھنے کے لیے. تو آگے چلتے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ، یہ کل میں آپ سے سنوں گا انشاءاللہ، یہ نقشے کے بارے میں پوچھوں گا. یہ بیٹا نیکسٹ پیج کریں اس کا. جی اچھا، اب دیکھیں مخرج نمبر 8، لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ لام اور را کا مخرج بڑے احتیاط سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، لام اور را کا مخرج آپ نے بڑے احتیاط سے یاد کرنا ہے. زبان کا کنارہ مع ادنا حافہ، ادنا کا مطلب ہوتا ہے معمولی سا. جی سر. زبان کا کنارہ اور حافہ کا معمولی سا حصہ کیا ہے؟ جب ثنایا رباعی انیاب اور ظواہر کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نام ادا ہوتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے جو کنارہ ہے کیا وہ حافہ سے ٹچ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر حافہ یہاں کیوں لکھا گیا؟ اس لیے لکھا گیا کہ آگے جا کے دیکھیں انہوں نے ظواہر کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے، وہ کہ ظواہر کا تھوڑا سا حصہ وہ حافہ کے ساتھ ٹکرائے گا، بہت معمولی سا، باقی جو دانت ہے وہ کس سے ٹکرائیں گے؟ زبان کے کنارے سے. تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ لام. اس سے کیا ادا ہوگا؟ لام. لا. ٹھیک ہے، ذرا اس میں غور کریں. ال 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 ال. اب ہم لام کی جو ہے وہ تفصیل میں جاتے ہیں. کبھی آپ لام باریک پڑھتے ہیں اور کبھی لام آپ موٹا پڑھتے ہیں، ایسے ہے نا، کبھی لام باریک ہوتا ہے اور کبھی لام کیا ہوتا ہے؟ موٹا. موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب موٹا کریں گے تو مخرج میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. مثلا اللہ اللہ، اس وقت جو حافہ ہے نا، حافہ لسان، ذرا یہ ایک منٹ ذرا اپنا مائک ذرا میوٹ کیجیے. کس کا مائک آن ہے؟ طالبہ کا. اچھا، جب آپ لام موٹا ادا کریں گے نا اس میں مخرج میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. کیا تبدیلی آئے گی؟ جو حافہ لسان ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا حصہ زیادہ استعمال ہوگا. اللہ اللہ اللہ، اور اگر باریک ہو للہ للہ، تب کنارے زیادہ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اس پہ غور کرنا ہے، مشق کرنی ہے اس پہ، لام پہ. تو یہ ایک ہی مخرج ہے لام کا مخرج، کیونکہ کچھ ہم نے کل زیادہ مخارج پڑھ لیے تھے تو طالبات کو شاید اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے، یہ یاد بھی ہوئے. آپ نے جو ہے وہ اس طرح یاد کرنے جس طرح یہاں پر بیان ہوئے لکھے گئے. ایک تو آپ نے یہ مخارج بالکل اس طرح یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بس مخرج میں نے آپ کو ظاہر پڑھایا ہے. اب انشاءاللہ میں نے آپ سے یہ سب تمام طالبات سے میں نے سن لیا، طلبہ سے بھی اور طالبات سے بھی، ٹھیک ہے، باذن اللہ جل وعلا. آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. اب ہم جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں. محسن سلیمان صاحب، لسان میں جو مخارج آتے ہیں آپ ان کو ذرا یہاں دیکھ کے ایک دفعہ پڑھیں اونچی آواز سے، تاکہ جو ہے وہ سب کو آواز جائے اور ان کے جو ہے وہ بیٹھ جائے ذہن میں. ٹھیک ہے، سننے سے بھی بعد دفعہ جو ہے وہ چیز یاد ہوتی ہے. پریویس پیج کریں شاباش، صفحہ نمبر 32. جی سارے حائز صفحہ نمبر 32 کریں. 32 ہی ہے. 31 کریں. ایک صفحہ اور پیچھے چلے شاباش. یہی ہے، میں نے نکال دی، یہی ہے.
30 پہ آ جائیں، 30 پہ. صفحہ نمبر 30 پہ. جی جی چلے جی شروع کریں ریوائز کرنا. محسن سلمان صاحب. لسان جی اس میں 10 مخارج اور 18 حروف ہیں. جو مخارج نمبر 4 ہے یہ پھر کرسر پہ چینج ہو گیا. اگلے صفحے پہ چلیں. شاباش. اگلا صفحہ آگے کریں. شاباش. چلیں جی آپ نے پڑھنا ہے مخرج نمبر 4. کیسے پڑھنا ہے؟ مخرج نمبر 4 زبان کی جڑ اور لحاظ کے زبان کی متصل جڑ اوپر کا تعارف، اس سے قاف ادا ہوتے ہیں. اس طرح آپ نے پڑھنے. زبان کی جر اور لحاظ کے متصل اوپر کا تعلق اس سے کاف ادا ہوتا ہے. مخرج 5 لحاظ کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر زبان اور اوپر کا تعلق اس سے کاف ادا ہوتا ہے. ان دونوں حروف کو با اعتبار مخرج لحاظیہ کہتے ہیں. مخرج 6 نمبر زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق جس سے جیم شین اور یا اور جیم شین یا جبکہ متحرک اور لین ہوں ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حروف کو باعتبار مخرج شجریہ کہتے ہیں. مخرج 7 زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 دانتوں کے شاجریہ کہتے ہیں. زبان کی کروٹ. مخرج 7 زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 دانتوں کی جڑ نواجز سے زواحد تک دائیں یا بائیں طرف سے اور اس سے ضاد ادا ہوتا ہے اور اس سے باعتبار مخرج خافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے شاباش. نیکسٹ جی ابو طلحہ صاحب آپ بھی پڑھیں ذرا اس کو اردو کو. مخرج جی نمبر السلام 4 سے. علیکم. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. صرف اردو پڑھنی ہے سریز. صحیح میں پڑھتا ہوں. سب سے پہلے تو اوپر والا ساتھ پڑھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو. پڑھ لیں شاباش. ہاں جی کیونکہ ہم پڑھے نا کہ مخارج کے 5 اس کے ذرائع ہیں حلق لسان شفتان وغیرہ. تو سب سے حلق میں 3 مخرج ہیں اور زبان جو لسان ہے اس میں 10 مخارج ہیں. اس میں جو پہلا مخرج جو ہے وہ زبان کی جڑ اور لحاظ کے متصل اوپر تعلق سے قاف ادا جیسے ہوتا ہے وہاں سے پہلا مخرج ہے جس سے کاف اور کاف دونوں ادا ہوتے ہیں. دوسرا جو مخرج ہے وہ لحاظ کے متصل سے ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کے کریں تو وہ جو سے چھوٹا کاف ہم کہتے ہیں وہ ادا ہوتا ہے قاف نہیں کاف. تو اور تیسرا مخرج جو ہے اس میں درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق جو ہے جس سے جیم شین یعنی جیم شین اور یا جو ہے جن الفاظ میں استعمال ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں. اور ساتواں جو یا زبان کا جو چوتھا مخرج ہے اس میں ایک زبان کی کروٹ جو ہے وہ اوپر والی داڑھ یعنی کہ نوازش سے ضواحک تک جب لگاتے ہیں تو اس میں ضاد جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. اور اس سے وہ بھی کلیہ جیسے آپ نے کل فرمایا تھا کہ داد اور ضاد کی جو غلطی ہے نا وہ بھی جو ہے وہ اس سے ہمیں پتہ لگ جاتی ہے. اس کے بعد 8واں مخرج آپ نے بتایا ہے کہ زبان کا کنارہ جو ہے ما حافہ اور ثنائیہ رباعیہ یعنی یہاں پر زواہ کے مذکوروں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اس کو اگر ہم ادا کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہمارے آدھے زوائق تک جو ہے لام دونوں طرف زبان ہماری پوری طرح لگتی ہے تو ہمارا لام استعمال ادا ہوتا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم لام کو موٹا پڑھتے ہیں تو یہ ساروں کے ساتھ لگے گا اور اگر ہم لام کو باریک پڑھیں گے تو یہ تھوڑی سی بالکل شروع کی جو ہماری داڑھیں ہیں ان کے ساتھ چھوئے گا. اچھا ابھی نا آپ لوگوں کی میں زیادہ غلطی نہیں بتاؤں گا ابھی آپ اس کی یاد کریں. ٹھیک ہے اس پہ غور و فکر کریں انشاءاللہ پھر میں آپ کی کریکشن کروں گا. ایک سارے طلبہ اور طالبات میری بات سننے کی بات غور سے. تجوید کے اندر جو مین چیز ہے وہ 3 ہے باقی سب جو ہے وہ
اضافی آپ سمجھ لیں، اس کا حسن سمجھ لیں، ٹھیک ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ تجوید میں جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں. وہ کیا ہے؟ مخارج، صفات، وقف اور ابتدا. کیا کیا ہے جی؟ کیا بتایا میں نے؟ مخارج کی سمجھ آئی سر. مخارج، صفات صفات اور وقف اور ابتدا. آگے سمجھ نہیں الوقف آئی. والابتدا. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، تجوید کے اندر مین چیزیں صرف 3 ہیں. کیا آپ کہہ لیں کہ فرائض جو ہیں وہ تجوید میں 3 ہیں. وہ کیا ہے؟ مخارج، مخارج، صفات، ابتدا. جو شخص ان میں مہارت حاصل کر لینا سمجھو وہ تجوید میں کامیاب ہے، اس کو تجوید آ گئی. تو مخارج اور صفات پہ زیادہ زور لگانے کا مقصد بیسیکلی یہی ہوتا ہے. اگر آپ تجوید کی تعریف جانیں گے تو اس میں بھی یہی ہے کہ مخارج کے بارے میں جاننا، اس کی کیفیات کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے، حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا. ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے جی. معزز طلباء و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو ہم نے آج پڑھ لیا ہے. تو آپ اس کو ذرا ریوائز کیجیے گا، اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو آپ کو اچھا یاد ہو جائے گا. تو پھر اس کے آگے ہم صفات پڑھیں گے، تو جب اس کے ساتھ ہم کمبینیشن کر کے چلیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور اس سر کو ایک جو ہے وہ کوشچن ہے. کمبینیشن کر کے چلنے میں وہی طالب کامیاب ہوگی جس کو ابھی اچھی طرح سے مخارج یاد ہو جائے گی. جی بیٹا، آپ کا کیا سوال ہے؟ سر یہ ہم نے آج پیج نمبر 31 پڑھا ہے نا، جو ابھی اوپن ہے ہمارے سامنے. 32 اور 33. 31 سے 33 تک. پڑھا ہے نا؟ جی 33 تک. بلکہ یہ تو ہم نے کل پڑھا تھا نا، اس کو ریوائز کر رہے ہیں. اچھا صحیح. میں اصل میں کل نہیں تھی اس لیے. جی ٹھیک ہے سر. ہاں آپ نا سن لیجیے گا. جی چلیے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک.